آسٹریلیا کا جو مالیاتی نظام ہے اسے آخر محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے؟ اچھا، اس کا جواب APRA کے دو بہت اہم معیارات میں چھپا ہے، CPS 230 اور CPS 234۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیسا ہو اگر آپ اچانک کوئی پیمنٹ نہ کر پائیں یا اپنے ہی پیسوں تک رسائی کھو دیں۔ مالیاتی شعبے میں اس طرح کی آپریشنل رکاوٹیں صرف ایک چھوٹی موٹی پریشانی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑے بحران کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اور بس یہیں پر APRA یعنی آسٹریلین پروڈینشل ریگولیشن اتھارٹی سامنے آتی ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو ایسے قوانین بناتا ہے جن کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایسی رکاوٹیں پیش ہی نہ آئیں۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم APRA کے مینڈیٹ کو سمجھیں گے، پھر ہم دو سب سے اہم معیاروں پر بات کریں گے، CPS 230 جو کہ ایک ماسٹر پلان کی طرح ہے، اور CPS 234 جو انفارمیشن سیکیورٹی کے بارے میں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں مل کر ایک قلعے کی طرح کیسے کام کرتے ہیں، اور آخر میں اس سب سے ہمیں کیا اہم سبق ملتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، APSRA کا لچکدار نظام کا مینڈیٹ، مطلب آخر یہ معیار بنائے ہی کیوں گئے، ان کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں، آج کی دنیا پہلے سے کئی زیادہ جڑی ہوئی ہے، سپلائی چینز بہت پیچیدہ ہیں اور ڈیجیٹل خطرات ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں۔ ایسے میں پورے مالیاتی نظام کو ہر حال میں محفوظ اور چلتا رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ APRA نے انہی چیلنجز کا جواب ان معیارات کی شکل میں دیا ہے۔ اب آتے ہیں CPS 230 پر۔ اسے آپ آپریشنل لچک کا ماسٹر پلان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپریشنل خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک مکمل فریم ورک دیتا ہے۔ تو یہ آپریشنل رسک آخر ہے کیا؟ CPS 230 کے مطابق یہ کسی بھی قسم کے نقصان کا خطرہ ہے جو کسی اندرونی پروسیس، لوگوں یا سسٹم کی ناکامی کی وجہ سے ہو، یا پھر کسی بیرونی واقعے کی وجہ سے، یعنی یہ تقریباً ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ اس معیار کو سمجھنے کے لیے اس کے 3 ستونوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ پہلا، خطرات کا انتظام، یعنی مسائل کو پہچانو، جانچو اور پھر کنٹرول کرو۔ دوسرا، اہم آپریشنز کو جاری رکھنا، مطلب چاہے کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، کام نہیں رکنا چاہیے۔ اور تیسرا، سروس فراہم کرنے والوں کا انتظام، کیونکہ آج کل بہت سے کام آؤٹ سورس ہوتے ہیں تو ان سے جڑے خطرات پر بھی نظر رکھنی ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے، حتمی جواب دہی بورڈ کی ہے۔ بورڈ کو نہ صرف ان تمام منصوبوں اور پالیسیوں کی منظوری دینی ہے، بلکہ ان کی مسلسل نگرانی بھی کرنی ہے، یعنی ذمہ داری اوپر سے نیچے آتی ہے۔ اور یہی اداروں کے لیے پہلا بڑا چیلنج ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ بورڈ کے پاس اس نگرانی کے لیے ضروری تکنیکی سمجھ بوجھ ہو۔ لیکن جب ہم اہم آپریشنز کی بات کرتے ہیں تو اس سے مطلب کیا ہے؟ چلیں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ بینکوں کے لیے یہ پیمنٹس اور ڈپازٹس جیسی بنیادی سروسز ہیں۔ انشورنس کمپنیوں کے لیے یہ کلیمز کی پروسیسنگ ہے، مطلب یہ وہ سروسز ہیں جن کا رکنا صارفین کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور دلچسپ چیز ہے، اور وہ ہے رپورٹنگ کی ٹائم لائنز۔ اگر کوئی بڑا آپریشنل رسک کا واقعہ ہوتا ہے تو 72 گھنٹوں کے اندر APRA کو بتانا ہے، لیکن اگر کوئی اہم آپریشن ہی رک جائے تو یہ اطلاع صرف 24 گھنٹوں کے اندر دینی ہوگی۔ یہ فرق بتاتا ہے کہ ان واقعات کو کتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سیدھا ہمارے اگلے معیار کی طرف لے جاتی ہے۔ CPS 230 خود یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو آپریشنل لچک حاصل کرنی ہے تو آپ کو CPS 234 کے انفارمیشن سیکیورٹی کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں CPS 234 کی، یعنی معلومات کی حفاظت۔ اسے آپ معلوماتی اثاثوں کی حفاظت کے لیے ایک رول بک سمجھ سکتے ہیں۔ انفارمیشن سیکیورٹی یہ 3 بنیادی اصولوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ہے رازداری، یعنی ڈیٹا تک صرف ان لوگوں کی رسائی ہو جنہیں اجازت ہے۔ دوسرا ہے سالمیت، یعنی ڈیٹا مکمل ہو، درست ہو اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہو۔ اور تیسرا ہے دستیابی، یعنی جب ڈیٹا کی ضرورت ہو وہ دستیاب ہو۔ تو CPS 234 کے تحت ایک ادارے کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر انہیں اپنی ذمہ داریاں واضح کرنی ہوتی ہیں، خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے، اپنے اثاثوں کی حفاظت کے لیے کنٹرولز لگانے ہوتے ہیں، ان کنٹرولز کو باقاعدگی سے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو فوراً APRA کو بتانا ہوتا ہے۔
اور یہاں پھر سے 72 گھنٹے کا حصہ آتا ہے، بالکل CPS 230 کی طرح کسی بھی بڑے انفارمیشن سیکیورٹی واقعے کے اطلاع بھی ایپرا کو 72 گھنٹوں کے اندر اندر دینا لازمی ہے۔ یہ مستقل مزاجی دکھاتی ہے کہ ایپرا ان خطرات کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یہ معیار ایک مسلسل چکر پر زور دیتا ہے۔ کنٹرولز کو ٹیسٹ کریں، اگر کوئی کمزوری ملے تو اس کی اطلاع دیں اور پھر آڈٹ کے ذریعے جائزہ لیں۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا عمل ہے، اور یہی ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے مسلسل نگرانی اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جو آپ ایک بار کر کے بھول جائیں۔ چلے اب ان دونوں معیارات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر کیسے کام کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے میں اصل چیلنجز کیا ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے یہ ایک متحدہ دفاعی نظام ہو۔ CPS 230 ایک بلو پرنٹ کی طرح ہے جو پوری حکمت عملی طے کرتا ہے، جبکہ CPS 234 اس قلعے کی مضبوط دیواریں اور سائبر دفاع ہے جو اس کی حفاظت کے لیے مخصوص اصول فراہم کرتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، آپ CPS 234 کی مضبوط انفارمیشن سیکیورٹی کے بغیر CPS 230 کی آپریشنل لچک حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس قلعے کو بنانا آسان نہیں ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ یہ صرف الگ الگ ٹیموں کا کام نہیں ہے، بلکہ سیکیورٹی کو ہر ایک آپریشن کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی ثقافتی تبدیلی، ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری اور صحیح مہارت والے لوگوں کی ضرورت ہے، جو کہ بہت سے اداروں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آخر میں اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ آخر یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ اقتباس ان دونوں معیارات کے مقصد کا خلاصہ ہے، واقعات کے امکانات اور اثرات کو کم سے کم کرنا تاکہ صارفین کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو ان چیلنجز پر قابو پانا صرف ایک ریگولیٹری ضرورت نہیں، بلکہ یہ صارفین سے کیا گیا ایک وعدہ ہے۔ آخر میں یہ سب کچھ عام آدمی کے پیسے اور اعتماد کی حفاظت کے بارے میں ہے۔ تو یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور خطرات بڑھ رہے ہیں، آپریشنل لچک کا اگلا محراب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہی ہمارے مستقبل کے مالیاتی نظام کی شکل طے کرے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔